معزز سامعین، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اہم مسئلہ سمجھیں گے کہ 10 محرم کے دن قبروں پر مٹی ڈالنا، پھول چڑھانا، قرآن خوانی کرنا اور قبرستان میں دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلا نکتہ، 10 محرم کو قبر پر مٹی ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ 10 محرم کو لوگ قبرستان جا کر قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں اور اسے ثواب یا ضروری عمل سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں 10 محرم کے دن قبروں پر مٹی ڈالنے کی کوئی فضیلت یا خصوصی حکم موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس دن کو خاص سمجھ کر قبر پر مٹی ڈالتا ہے تو یہ عمل دین میں ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر قبر بارش یا وقت گزرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہو، اس کے کنارے ٹوٹ گئے ہوں یا اس کی نشاندہی ختم ہو رہی ہو تو اس کی مرمت کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت کھڑی کرنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی حفاظت اور شناخت کے لیے مناسب اصلاح تو جائز ہے، لیکن اسے عبادت یا خاص دن سے جوڑنا درست نہیں۔ دوسرا نکتہ، قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے تھوڑی بلند ہو۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زمین سے تقریباً 1 بالشت بلند دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر تقریباً 1 بالشت یا اس کے قریب بلند ہو تاکہ اس کی پہچان رہے اور لوگ اس پر چلنے سے بچے۔ اس سے زیادہ بلند عمارتیں، گنبد یا پختہ تعمیرات بنانا سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا نکتہ، قبروں پر پھول ڈالنے کا حکم۔ بعض لوگ قبروں پر پھول یا چادریں چڑھاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ایک تازہ کھجور کی شاخ لی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ اس حدیث کو پیش کر کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخیں قبروں پر رکھی ہیں، ٹھیک اسی طرح قبروں پر پتے اور پھول ڈالنا جائز ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ علماء کی اکثریت کے نزدیک یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان قبروں کے عذاب کا علم تھا، لہٰذا قبروں پر پھول ڈالنے کو ثواب کا مستقل ذریعہ سمجھنا یا اسے ضروری رسم بنا لینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھا نکتہ، قبر پر قرآن خوانی کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں میت کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ قبر پر بیٹھ کر اجتماعی قرآن خوانی یا مخصوص صورتوں کی پابندی کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا میت کے لیے دعا کرنا، اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ کرے اور نیک اعمال کا اہتمام کرے، یہ مشروع ہے، جبکہ قبرستان میں قرآن خوانی کو لازمی یا سنت سمجھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پانچواں نکتہ، قبرستان میں دعا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَائِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ ملیں گے، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سلام کہنا، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، اللہ سے عافیت اور بخشش مانگنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے
کہ 10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالنے کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر قبر خراب ہو تو اس کی مرمت کرنا جائز ہے۔ قبر تقریباً 1 بالشت بلند ہونی چاہیے۔ قبروں پر پھول چڑھانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن خوانی کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان میں مسنون طریقہ سلام اور میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔